امام صاحب بسا اوقات سورہ علق سنبع الزبانیہ اتنا پڑھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں تاکہ سجدہ تلاوت ادا نہ کرنا پڑے۔ امام صاحب جو یہ کچھ کرتے ہیں تو اپنی نماز بھی مکروہ کرتے ہیں اور اپنے مقتدیوں کی بھی نماز مکروہ کرتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ تلاوت کے دوران جہاں آیت سجدہ آ جائے اس کو محض اس لیے چھوڑ دینا کہ اب ایک سجدہ کرنا پڑے گا، یہ نامناسب بات ہے، مکروہ۔ اب وہ نمازی جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے آیت، وہ کیسے سجدہ ادا کرے؟ فقہاء نے مختلف آراء اس میں لکھی ہیں لیکن کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ ان میں سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ نماز کے بعد سجدہ کر لے، کیونکہ اصل میں تو واجب اس پہ ہوا ہی نہیں نا، اس معنی میں کہ امام نے تو آیت نہیں پڑھی اور اس نے نماز میں جو کچھ پڑھا ہے وہ واجب بھی ہوا ہے، تو واجب میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آدمی جب جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ معافی ہے۔ فرض کی غلطی ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، واجب کی غلطی ہو جائے تو اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ سجدہ تلاوت والی آیت کوئی شخص کسی بھی طریقے سے سن لے تو کیا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے سن لے تو کیوں سجدہ واجب ہوگا؟ مثلا ایک بچہ کنویں میں ہے اور اس نے سجدے کی آیت تلاوت کی، اب اس گونج کی وجہ سے اس نے سنی ہے نا، اصل آواز تو نہیں سنی، گونج کی آواز سنی ہے، تو اس پہ کیوں سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ ہر وہ مقام جہاں پر اصل آواز بدل جائے یا اصل آواز نہ رہے، وہاں پہ آیت سجدہ کے سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ رہ گئی یہ بات کہ ٹی وی، ریڈیو ان چیزوں سے سنیں تو اس میں احتیاطاً سجدہ کر لینا چاہیے۔ خام خواہ فقہی اختلافات اور اس بنیاد پہ لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ ٹی وی، ریڈیو پہ جو ہم قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے ہیں اس سے سجدہ واجب ہوتا ہے تو اس کی اصل آواز ہے یا نہیں؟ دیوبند کے علماء نے اسے قیاس کیا ہے گونج پہ، وہ کہتے ہیں جیسے گونج کنویں سے اٹھ کے آئی، پہاڑوں سے آواز ٹکرانے سے آئی، تو اس پہ سجدہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ گونج ہے، اصل آواز نہیں۔ بریلی کے جو علماء ہیں ان حضرات کا خیال اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آواز تم ریکارڈنگ کے ذریعے سن رہے ہو یہ اس کی اصل آواز ہی ہے، اس میں فرق کیا پڑا؟ تو سجدے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی کر لے، اور اگر نہ کرے تو گنجائش اس میں بھی ہے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی تو ہے نا، کوئی تو فتویٰ دینے والا ہے، کچھ تو علماء ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر اسے کچھ پوچھیں گے تو یہ عرض کر سکتا ہے نا کہ ان سے بھی پوچھ لیں جی جنہوں نے مجھے یہ مسئلہ بتایا۔ ہمیشہ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کسی اچھے مفتی عالم دین کو رکھنا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاثم علی من افتیٰ، گناہ اس کے ذمہ جاتا ہے جس نے فتویٰ دیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قیادت تھی ان کی، تو دستہ فوج کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تم سب کو نا یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو زندہ جلا دو۔ غلطی کوئی ہوئی فوج سے، پھر وہ دھیمے پڑے، تو انہوں نے کہا کہ چلو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات پیش ہوئی، فوج نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، تو آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی آگ میں گھس جاتا نا قیامت کے دن بھی وہ باہر نہ نکلتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی کو زیبا ہے کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ یہ کیا تم نے سزا کا طریقہ کہا ہے؟ تو اس لیے جو فتویٰ دیتے ہیں نا، اول تو فتویٰ بہت سنجیدگی کا کام ہے، بہت کچھ سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ جو فتویٰ دے واقعی کوئی خدا کا خوف اس میں ہو تو پھر اس پہ عمل کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا بھی تو وہاں یہ بات کہنے کو تو مل جائے گی نا کہ پروردگار اس فتوے پہ عمل کیا۔
اس میں یہ بات بھی ہے کہ مفتی اگر اہل ہو تو قیامت میں اسے غلط فتوے میں بھی عذاب نہیں ہوگا. اس نے فتویٰ دیا پوری محنت کر کے اور فتویٰ ہے غلط، اسے کسی نے سال بعد 2 سال بعد کبھی پتہ چل گیا اور اسے رجوع کر لیا، تو اس کو قیامت میں عذاب نہیں. اجتہاد بھی تو ہے، مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی ایک کا ہی اجتہاد درست ہو سکتا ہے نا، سب کا اجتہاد تو اب درست ہونے سے رہا. تو قیامت میں اس کو جس نے اجتہاد کیا تھا اہلیت کے ساتھ، اسے عذاب نہیں ہوگا. مالکی حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے. اب ان میں سے ایک ہی اجتہاد درست ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو آدمی مجتہد کے قول پہ عمل کرتا ہے، تو مجتہد نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے نا، اس کی سمجھ میں اتنا ہی آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس پہ عذاب اس پہ بھی نہیں ہوتا.